SNN نیوز سے بیورو چیف شاہد انجم اس وقت مروت ہاؤس میں موجود ہے، اور مروت ہاؤس کا جب نام آتا ہے تو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ وزیر داخلہ سندھ عرفان اللہ مروت صاحب۔ عرفان اللہ مروت صاحب سے پوچھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر اس وقت کیسے بہتر ہوا تھا اور آج کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ سندھ رہے، اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج اور اس وقت میں کیا فرق ہے جو آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، اور سیاست کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے، اور جو بھی کام ہے وہ میرٹ پہ ہوتا تھا۔ مطلب میرٹ پہ کا مطلب ہے کہ 99% میرٹ پہ ہوتا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو پریشرز آتے ہیں جی، برداشت کرنے پڑتے ہیں ان چیزوں میں۔ آج یہ حال ہے کہ 99.9999 جو ہے وہ پیسے دے کے لگتے ہیں پولیس افسر، اور جب تھانہ بکے گا تو جو خریدے گا وہ آ کے پہلے تو اپنے پیسے پورے کرے گا، پھر جو اس نے ہر ہفتے یا ہر مہینے دینے وہ پورے کرے گا، پھر اگلی دفعہ کے لیے پورے کرے گا، کچھ اپنے بچانے کے لیے پورا کرے گا۔ تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ جی منشیات کھول دو۔ سب سے آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا۔ آپ میرے حلقے میں، اعظم بستی میں، کشمیر کالونی میں، اختر کالونی میں، گوٹ سنیسر گوٹ تو خیر ہے ہی ہے، منظور کالونی میں جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے منشیات بک رہی ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچے بچیاں۔ میرے پاس کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ایک کیس نہ آئے کہ کسی کی بچی جو ہے وہ آئس پہ لگ گئی۔ اور آپ یہ سوچیں کہ لڑکے تو چلو کوئی مزدوری کر لی، کوئی چوری کر لی، کوئی کچھ کر کے پیسے پورے کر لیے، لڑکی کہاں سے پیسے پورے کرتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ برائیاں آ گئی ہیں اور مزید آتی جائیں گی، کیونکہ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، بے حسی ہے، سب چیز پیسے پہ ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو جی ملک میں سیاست کہاں ہے؟ جو جس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا وہ حکومت چلا رہے، اور فارم 45 اور فارم 47 تو اب مذاقی بن گیا کہ جی یہ رات کو آدمی جیت گیا صبح ہار گیا۔ پہلے بھی ہوتا تھا پر اس حد تک نہیں ہوتا تھا کہ جس طریقے سے آج ہوا ہے۔ ابھی تو اچھی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی سب اپوائنٹمنٹ پیسوں پہ ہو رہی ہے۔ جس کو آپ بند کر دیں، آپ دیکھیں کہ کرائم جو ہے 50% ایک دن میں کم ہو جائے گی۔ اگر تھانہ نہ بیچنے دے منشیات، آپ سمجھتے ہیں منشیات بکیں گی؟ نہیں بک سکتی۔ یہ تھانے کی وجہ سے بکتی ہے، تھانہ بکواتا ہے، اور تھانہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے اس میں جی، کیونکہ تھانے والے نے بھی دینا ہے آگے۔ تو یہ سارا سسٹم خراب کر دیا ہے جی حکومت کا۔ آپ دیکھیں کہ کسی محکمے میں آج آپ چلے جائیں، بغیر پیسے کے کام ہوتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے تو اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ بازار میں نکلو، میں دکھاتا ہوں سسٹم کہاں کا ہے، کہاں سے زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، کیسے ہوتا ہے۔ تو جب آپ پولیس کو استعمال کریں گے ان کاموں کے لیے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا جی۔ آپ کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ منافقت ہے، کہ بات کوئی اور ہے، سلسلہ کہیں اور ہے، اور جواب کوئی اور آتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہوم منسٹر چاہے بھی تو روک نہیں سکتا۔ ہاں، یہ سسٹم اس سے اوپر ہے۔ نئی نسل کو جی بچانے کے لیے دو طریقے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہو نا تو اس کی تعلیم تباہ کر دیں۔ اور آج افسوس کی بات، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جی، تعلیم ہماری تباہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب امتحان ہو رہی تھی باپ باہر بیٹھ کے تو بچے کو نقل کراتا ہے، ماں بیٹی کو نقل کراتی ہے۔ یہ نقل والے جو ہے یہ کیا کریں گے، کہاں ہم اس ملک کو لے کے جائیں گے؟ ان کے اندر نقل بھری ہوئی ہے، یہ آگے نئی کمپٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے؟ یا اگر بنے بھی تو 2 نمبری سے بنیں گے۔ اس ملک میں تو ڈاکٹر کی بلکہ پائلٹ کی ڈگریاں 2 نمبر بکتی رہیں۔ ایک ہے کہ جی تعلیم کو صحیح کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے یہ پیسے کا لین دین ہٹائیں۔ جس افسر کو منہ کو پیسہ لگ گیا وہ باز نہیں آئے گا، ہٹاؤ اسے۔ اچھے اچھے افسر آپ نے بلوچستان بھیج دیے، ان کو بھیجو کہ جا کے ذرا ادھر لڑو۔ ان کو لڑنا کہاں سے آئے گا؟
ये उधर भी जाके डॉलर ढूंढेंगे। ये है, तालीम पे तवज्जो दें, और इंतज़ामिया जो है इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पुलिस है, इसके ये पैसे का निज़ाम ख़त्म। कराची के मसाइल तो आप देखें, आप ज़रा सा मेन रोड से हट के तो आप जाइए सड़कों पे, क्या हाल है सड़कों का, क्या हाल है यहाँ के सीवरेज सिस्टम का। पानी के लिए लोग तरसे हुए, अगर टैंकर में मिल सकता है तो लाइन में क्यों नहीं आ सकता, तो फिर नहीं तो टैंकर जो है वो कारोबार बंद हो जाएगा। हाइड्रेंट किस किस के हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, असेंबलियों में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके हाइड्रेंट हैं, अब उनका फिर कारोबार बंद होता है। तो अगर इस मुल्क को इस तरीके से लूटना है तो ये फिर लोग सही कहते हैं, इसको अल्लाह ही चला रहे हैं, बाकी हमने कोई कसर उसमें छोड़ी नहीं। मरवत साहब बता रहे थे कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो सबसे पहले उसके तालीमी इदारे जो हैं वो तबाह किया जाए। आज नौजवान नस्ल नशे की आदी हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।